بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم سن سٹروک یعنی لو لگنے کے حوالے سے معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ معزز ناظرین، ہمارے جسم کا درجہ حرارت ہمیشہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، یعنی کہ 37 ڈگری سیلسیس۔ اس درجہ حرارت پر ہمارے جسم کے تمام اعضاء بالکل صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں۔ پسینے کے پانی کو باہر نکال کر جسم 37 ڈگری سینٹی گریڈ برقرار رکھتا ہے، اور مسلسل پسینہ نکلنا اور آپ کا پانی پیتے رہنا اس کام میں بہت مفید رہتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی بھی بہت کارآمد چیز ہے کہ جسم میں پانی کی کمی ہونے پر ہمارا جسم پسینے کے ذریعے ہونے والے پانی کے اخراج کو روکتا ہے، یعنی اسے بند کر دیتا ہے۔ معزز ناظرین، جب ہمارے جسم کا درجہ حرارت 37 ہے تو مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب باہر کا درجہ حرارت 45 یا اس سے زیادہ ڈگری سیلسیس ہو جاتا ہے تو انسانی جسم کا کولنگ سسٹم بالکل بند ہو جاتا ہے۔ ہمارے جسم کا جو درجہ حرارت ہے یہ 37 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہونے لگ جاتا ہے، اور جب باڈی کا جسم کا درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے تو انسان کے جسم میں موجود خون گرم ہونے لگتا ہے، اور خون کے اندر جو موجود پروٹین ہے وہ پکنے لگتا ہے۔ تو اس حساب سے جو پٹھے ہیں انسانی جسم کے اندر وہ کام کرنا بند کرتے ہیں، سانس لینے کے لیے جو ضروری پٹھے ہیں وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ جسم کا پانی کم ہو جانے کی وجہ سے یہ بات نہایت ہی قابل غور ہے کہ جسم کا پانی کم ہو جانے سے خون گاڑھا ہونے لگتا ہے، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، یعنی کہ فشار خون جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور تمام اعضائے رئیسہ اہم عضو بالخصوص دماغ تک خون کی رسائی رک جاتی ہے۔ ناظرین، اس تمام صورتحال میں انسان کوما میں چلا جاتا ہے، اور انسانی جسم کے ایک کے بعد ایک عضو، ایک کے بعد ایک باڈی پارٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اور اس سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ گرمی کے دنوں میں ایسے تمام مسائل سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی پیتے رہنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے، حد المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ انسانی جسم کا درجہ حرارت 37 ڈگری تک برقرار رہے۔ اس کے علاوہ جو سن سٹروک ہے یا انسانی جسم کو ہیٹ یا لو لگ جاتی ہے جس سے موت واقع کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ نے دوپہر 12 بجے سے 3 بجے کے درمیان زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ وقت اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں یا کسی کمرے میں گزاریں۔ درجہ حرارت 40 ڈگری کے آس پاس ہوگا، اور موسم کی یہ سختی جسم میں پانی کی کمی اور لو لگنے والی صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔ زیادہ تر یہ ان علاقوں میں ہوتا ہے جو ٹراپیکل ایریاز ہیں، یعنی خط استوا، یا جہاں پہ سورج کی گرمی انتہائی زیادہ ہے، سورج سیدھا عین 90 کے درجے پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجود ہوتا ہے، اور شدید گرمی پڑتی ہے۔ نمبر 2، اس سے بچنے کے لیے کم از کم 3 لیٹر پانی جو ہے وہ ضرور استعمال کرنا چاہیے روزانہ، اور جن کو گردوں کی بیماری ہے وہ کوشش کریں کہ ان کا جو پانی پینے کا معیار ہے، جو پانی پینے کی جو استعداد ہے وہ کم سے کم 6 سے 8 لیٹر ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اپنے بلڈ پریشر پر نظر رکھیں، کسی کو بھی لو لگنا یعنی ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہائیں، گوشت کا استعمال کم سے کم کریں، سبزیاں اور پھل زیادہ کھائیں،
صبح کے وقت واک کریں یا مغرب کے وقت بھی واک کی جا سکتی ہے۔ کمرے کے اندر اگر آپ رہتے ہیں زیادہ دیر تو کمرے کے اندر جو کمرے کی نمی ہے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے۔ گرمی کی شدت میں جیسے اضافہ ہو رہا ہے تو اس سے یہ جو بیماری ہے، یہ جو مسئلہ ہے، یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ انسان کیونکہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک زیادہ اچھا کام کرتا ہے، اس کا جسم صحیح رہتا ہے، تو اگر انسان کبھی 40 یا 50 سینٹی گریڈ تک کے ماحول میں جاتا ہے تو جسم کا درجہ حرارت بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو جسم اپنا درجہ حرارت برقرار رکھنے کے لیے پسینہ پیدا کرتا ہے، جس سے جسم کا درجہ حرارت ٹھیک رہتا ہے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا ہے کہ جب تک آپ کے جسم میں پانی ہے۔ جیسے ہی پانی کی کمی ہوگی تو خون جو ہے وہ گاڑھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہیٹ سٹروک یا لو لگنے کی جو وجوہات ہیں، ان میں گرم موسم میں سخت کام کرنا، زیادہ دیر تک سورج کی روشنی میں رہنا، پانی کم پینا، گرمی میں غیر ضروری لباس پہننا، سر ڈھانپے بغیر گرمی میں باہر نکلنا، اور گرمی سے واپس آ کر فوراً نہانے لگ جانا یا ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ جانا۔ لو لگنے کی جو علامات ہیں وہ ہیں کہ اچانک سر میں شدید درد ہوتا ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، الٹی آنا، سر چکرانے لگنا، سانس لینے میں دشواری ہونا، شدید قسم کی کمزوری ہونا، بے ہوشی، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، بخار ہو جانا، جلد کا گرم ہو جانا، خشک ہو جانا، تو یہ تمام جو ہے علامات ہیں لو لگنے کی۔ تو ان سے بچنے کے لیے پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ چینی کا پانی جو ہے یعنی اس میں مکس کر کے، نمکول وغیرہ مکس کر کے، نمک مکس کر کے، یا شکنجبین جیسے پی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے بالکل ویسے، وہ استعمال کریں۔ نشہ آور اشیاء اور کولڈ ڈرنکس جو ہوتی ہیں آرٹیفیشیل، یہ کاربونیٹڈ واٹر وغیرہ، ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ براہ راست دھوپ میں جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر کہیں جانا بھی پڑ جائے تو سر ڈھانپ کر چھتری کا استعمال کر کے جانا چاہیے۔ سبزی، سلاد اور خاص طور پہ جو تربوز ہے، اس کا استعمال اچھا رہے گا۔ اگر کسی کو لو لگ جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کو گرم سے ٹھنڈی جگہ پہ منتقل کیا جائے۔ ٹانگیں جو ہیں وہ جسم سے ذرا اوپر رکھی جائیں، یعنی ان کا لیول جو ہے وہ سر سے تھوڑا اونچا ہو یا جسم سے اوپر ہو، اور ٹھنڈا پانی پلانا چاہیے۔ مریض کے جو بٹن وغیرہ ہیں وہ کھول دینے چاہیے، اسے ہوا دینی چاہیے۔ اگر اس نے کوئی اضافی موٹے کپڑے پہن رکھے ہیں تو وہ سائڈ پہ کرنے چاہیے، یعنی اتار دینے چاہیے۔ مریض کی بغل، کلائی، ٹخنوں اور رانوں پر ٹھنڈی پٹیاں رکھنی چاہیے، اور جب اس کی طبیعت میں بہتری آئے تو اس کو فوری طور پر نہلا دینا چاہیے۔ اپنے ہونٹوں اور آنکھوں کو نم رکھنے کی کوشش کریں، یہاں کی نمی جو ہے وہ پانی سے بار بار مطلب ان کو بھگویا جائے، دھویا جائے تو یہ ٹھیک رہیں گی۔ امید ہے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئے گی، اور اس پہ عمل کرنے سے بہت سارے لوگوں کو لو لگنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔